لساني عربية حسبي بأنك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اور معزز ناظرین، لیسن نمبر 23 اس وقت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے کانسیپٹس، اور پہلا جو کانسیپٹ اس میں اگرچہ آپ لوگ اس سے کافی حد تک اب واقف بھی ہیں، وہ یہ کہ جمع مذکر سالم جو ہے اس کا اعراب کس طریقے سے آئے گا۔ اعراب سے مراد کیا ہے کہ یہ مرفوع کیسے ہوگا، منصوب کیسے ہوگا اور مجرور کیسے ہوگا۔ جمع مذکر سالم سے آپ واقف ہیں کہ مثلا مسلمن ہے تو اس کی جمع مسلمون ہے، مسلمن مرفوع ہے، مسلمون بھی مرفوع ہے، اور مسلمین منصوب اور مجرور دونوں حالتیں اس کی مسلمین ہیں۔ مسلمون مرفوع ہے واو کے ساتھ، مسلمین منصوب بھی اور مجرور بھی ہوتا ہے یا کے ساتھ، ٹھیک۔ مثلا آپ کہتے ہیں جاء المدرسون فی الفصول فی الجامعۃ، کچھ بھی کہہ لیں آپ، تو جاء فعل ہے، کوئی آپ سے پوچھے جی المدرسون، جا کا آپ کہتے ہیں فاعل ہے، تو فاعل تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ از المدرسون مرفوع، تو آپ کہیں گے یس اٹ از مرفوع، تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا جی علامت و رفع کیا ہے، تو آپ کہیں گے واو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں رأیت المدرسین، تو رأی فعل ہے، تو فاعل ہے، المدرسین کیا ہے، مفعول بہ، تو مفعول بہ تو منصوب ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے جی مدرسین منصوب ہے یا کے ساتھ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، یعنی ہم اس کو کہیں گے منصوب بالیاء لأنہ جمع مذکر سالم۔ یہ ساؤنڈ میسکولن پلورل ہے۔ ساؤنڈ میسکولن پلورل ہوتا کیا بیسیکلی؟ اب دیکھیں کہ مسلمن جو ہے میم سین لام میم 4 حروف پر مشتمل ہے۔ جب آپ کسی اسم کی جمع بنائیں جس میں پھر وہ میم سین لام میم اوریجنل حروف اسی طرح رہیں، اور جیسے آپ آگے کچھ اضافہ کر کے جمع بنا دیں، تو یہ جمع سالم کہلاتی ہے، ساؤنڈ میسکولن پلورل کہلاتی ہے۔ ساؤنڈ میسکولن پلورل یعنی جمع مذکر سالم جو ہے واو کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، جیسے یہاں پر المدرسون آیا، اور یا کے ساتھ یہ منصوب ہوتا ہے، اور یا کے ساتھ ہی یہ مجرور بھی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ماذا قلت للمدرسین، ماذا قلت اب یہاں دیکھیں للمدرسین میں یہ لام جو ہے یہ حرف و جر ہے نا،
پھر مدرسینہ کیا ہوگا؟ اسم المجرور، مجرور ہے تو اس کے اوپر تو فتح آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے جی فتح ہے ہی نہیں، اس میں یہ یا ہے اس کی علامت، علامت الجر یہاں پر الیاء، کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، تو جمع مذکر سالم کا اعراب واو کے ساتھ مرفوع، یا کے ساتھ منصوب اور یا کے ساتھ ہی مجرور آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے گنتی شروع کی تھی، گنتی میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی جس کو ہم نے کہا تھا عقود۔ عقود ہم نے کہا تھا کہ یہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90، یہ جو گنتی ہے یہ عقود کہلاتی ہے نا۔ عقود جو ہوتے ہیں یہ بھی جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر آتے ہیں۔ مثلا 20 کو ہم کہتے ہیں 20، الثالث والعشرون، 30 کو کہتے ہیں 30، دیکھیں اسی طرح واو نون آپ کو نظر آ رہا ہے، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80، اور 90 90۔ یہ سب عقود کہلاتے ہیں۔ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90۔ جمع مذکر سالم کے یہ پیٹرن پر آتے ہیں، گویا ان کی یہ حالت جو اس وقت ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے یہ مرفوع ہے بالواو، اس میں تمام میں یہ واو جو ہے یہ علامت رفع ہے۔ اس کو اگر منصوب یا مجرور کرنا ہو تو یہ 20 20 ہو جائے گا۔ 20، 30، 40، 40 نبوی آتے ہیں کتاب، 40، 50، 60، 70 مرتن، 70 مرتبہ استغفار کرنے کا تو وہ 70 کا لفظ استعمال، 80، اور 90۔ یہ جو حالت ہے یہ منصوب اور مجرور دونوں ہیں بالیاء لأنہ العقود، کیونکہ یہ سارے عقود ہیں، اور عقود بالکل جمع مذکر سالم کی طرح آتے ہیں، اسی طرح بہیو کرتے ہیں، یہ اپنے اعراب بھی اسی طرح لیتے ہیں۔ دو باتیں اب تک ہم نے دیکھی کہ جمع مذکر سالم کا جو اعرابی حالت ہے اس میں واو کے ساتھ اسم مرفوع ہوتا ہے، یا کے ساتھ منصوب یا مجرور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گنتی میں جو عقود ہیں
جو جمع مذکر سالم ہی کے پیٹرن پر آتے ہیں وہ بھی واو کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں اور یا کے ساتھ وہ مجرور ہوتے ہیں اور منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں فی الفصل 20 طالبا. فی الفصل 20 طالبا. فی الفصل اظہار جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. 20 مبتدا ہے اور طالباً تمییزاً. تو 20 مبتدا ہے تو مبتدا تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے جی کہ 20 مرفوع ہے واو کے ساتھ کیونکہ یہ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر ہے, عقود ہے, اس لیے اس طریقے سے ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ قرأت 20 کتاباً. I read 20 books. تو قرأت 20 کتاباً. قرأ فعل ہے, تو فاعل ہے, 20 کیا ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو یہ منصوب ہے بالیاء کیونکہ یہ عقود میں سے ہے. کتاباً جو ہے یہ تمییز ہے اس کی. پھر آپ کہتے ہیں اشتریت ھذا الکتاب ب20 ریالاً. میں نے یہ کتاب 20 ریال میں خریدی ہے. تو اشتری فعل ہے, تو فاعل ہے, ھذا مفعول بہ ہے, الکتابہ اس کا بدل ہے, ب20 جار مجرور ہے اور یہ تمییز ہے اس کی. اب دیکھیے ب20 میں بے کی وجہ سے 20 جو ہے مجرور ہوا, 20 ہو گیا. یہ مجرور ہے بالیاء کیونکہ یہ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر عقود میں سے ہے. اس کے بعد نیکسٹ نمبر 3 ہے گنتی 21 سے 30 تک. 21 سے 30 تک ہم نے پہلے کہیں گنتی پڑھی تھی. 21 سے 30 تک مذکر معدود کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی. آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں 21 سے 30 تک مؤنث معدود کے ساتھ. لیکن یہ دونوں ہی انشاءاللہ آ جائیں گے ہمارے سامنے. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 اور 30 ہزار عقود والے خانے میں چلا جائے گا. مذکر معدود فرض کریں ہم لیں اور یہاں مؤنث معدود لے لیتے. مذکر معدود ہے طالباً اور مؤنث معدود ہے, ہم اسی کو لے لیتے ہیں طالبتاً. معدود جو ہے 21 سے 29 تک بلکہ 30 تک ہی کیونکہ تمییز کے طور پر آتا ہے. تمییز واحد ہوتی ہے, منصوب آتی ہے اور تمییز کہلاتی ہے. آپ کہتے ہیں واحد و 20 واحد و 20 طالباً. مذکر معدود ہے تو 21 کی حد تک دونوں پارٹ مذکر آئیں گے, واحد بھی 20 بھی. اور 20 ویسے دونوں کے ساتھ 20 ہی رہے گا.
21 طالباً. 2 کے لیے ہم لکھیں گے 22 طالباً, اور اس کو لکھیں گے 22 طالبتاً. اس سے آگے بالکل سمپل سے, اس سے آگے یہ مذکر معدود ہے, یہ حصہ تو اسی طرح رہے گا. اب جو گنتی ہے 3 4 5 6 7 8 9 تک, وہ چلے گی. معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا پارٹ مؤنث آئے گا. آپ لکھیں گے 23 طالباً, 23 طالباً. 24 طالباً. 25 طالباً. 26 طالباً. 27 طالباً. 28 طالباً. اور 29 طالباً. اور یہ آ جائے گا 30 طالباً. اچھا, اس میں بالکل سمپل ہے یہ بھی. اب یہاں تک تو فرق تھا, واحد تھا تو 1 آئے گا, 2 تھا تو 2 آئے گا. اب عدد کا پہلا پارٹ مذکر ہو جائے گا. آپ کہیں گے 23 طالبتاً. 24 طالبتاً. 25 طالبتاً. 26 طالبتاً. 27 طالبتاً. 28 طالبتاً. اور 29 طالبتاً. اور یہ دونوں میں سیم رہے گا 30 طالبتاً. آپ کو یاد ہے قرآن مجید کا یوز کیا 90 کے لیے, آگے گنتی ساری اسی طرح چلنی ہے. 90 کے لیے کیا ہے نا, 99 کے لیے 99 نعجتاً. 9 اور 90 اونٹنیاں, یعنی 99 کہنا ہو تو آپ کہیں گے 9 اور 90 اونٹنیاں. تو 29 یہ یہاں پہ 29 و 30 29 99 ہو جائیں گی. تو ایک ہم پریکٹس کر لیتے ہیں چھوٹی سی اس کی. عقود میں یہ نوٹ کر لیں یہاں پہ کہ عقود میں مذکر ہو یا مؤنث ہو, معدود مذکر ہو یا مؤنث ہو, عقود اسی طرح آتے ہیں. عقود کیا کہنا چاہیے, سیم رہتے ہیں. یعنی اس کی مؤنث بنانے کی ضرورت نہیں. تو 30 ہے تو یہاں پہ بھی تو 30 ہے, یہاں پہ بھی طالبتاً ہے تب بھی 30 رہے گا. معدود بدلتے ہیں. معدود ہے جی قلمن, اور ادھر معدود ہم بدلتے ہیں ساعتن سے, ہم کہتے ہیں گھڑیاں. 21 گھڑیاں, 21 قلم کیسے کہوں؟ 21 قلم. 21 قلمن. 21 قلمن. 22 قلم. 22 قلمن. 23 قلم. 23 قلمن. 23 قلمن. 24 قلم. 24 قلمن. 25 قلم. 25 قلمن. 26 قلم.
ستۃ و عشرون قلمن 27 سبعۃ و عشرون قلمن 28 ثمانیۃ و عشرون قلمن 29 تسعۃ و عشرون قلمن اور 30 قلم کہنے تو ہم کہیں گے ثلاثون قلمن 21 گھڑیاں احدا ساعتن 22 گھڑیاں اثنتان و عشرون ساعتن 23 ثلاث و عشرون ساعتن 25 24 اربع و عشرون ساعتن 25 خمسن و عشرون ساعتن 26 27 28 29 30 ثلاثون ساعتن. اچھا بالکل سیم 99 تک اسی طرح چلتی جائے گی ہے نا. یعنی آپ نے اگر کہنا ہو اب 31 تو آپ کہیں گے واحد و ثلاثون قلمن، واحد و ثلاثون قلمن، اثنان و ثلاثون قلمن، ثلاثۃ و ثلاثون قلمن، اربعۃ و ثلاثون قلمن ٹل 99 تک. یہ گنتی بالکل سیم اسی پیٹرن پر چلے گی. نیدر اور نور کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے لا ولا. لا ولا. مثلا آپ کہتے ہیں لا اکلت ولا شربت. نہ میں نے کچھ کھایا اور نہ ہی میں نے کچھ پیا. تو یہ لا ولا جو ہے نیدر اور نور کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. بس یہی کانسیپٹس تھے. لیسن پہ آتے ہیں انشاءاللہ. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله